السلام علیکم دوستو، ہر سال عید الاضحیٰ آتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ لوگ قربانیاں کرتے ہیں لیکن قربانی کے مقصد کو سمجھتے ہی نہیں۔ اگر کوئی سمجھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے قربانی کرنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مجھ کو نہ تو تمہارا گوشت پہنچتا ہے نہ خون پہنچتا ہے، تو پھر پہنچتا کیا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں مجھے تمہارا تقوی پہنچتا ہے، پرہیزگاری، تمہارا خلوص للہیت پہنچتی ہے۔ قربانی کرنے کا مقصد یہ ہے، اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کتنے لوگ ہیں جو میرے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں۔ کچھ لوگ رسم پوری کرنے کے لیے قربانی کرتے ہیں اور کچھ لوگ موٹا تازہ جانور لیتے ہیں تاکہ لوگوں میں ان کی شہرت ہو۔ کچھ لوگ بخل کی وجہ سے کمزور جانور لیتے ہیں۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ ان کے بچے دوسرے کی طرف سے گوشت کی امید نہ لگا کے بیٹھیں، گوشت کا انتظار نہ کریں۔ کچھ لوگ قربانی اس لیے کرتے ہیں تاکہ کوئی ان کو تانا نہ دے۔ دوستو، قربانی کرنے کا مقصد، جب ہم قربانی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا بندے نے قربانی کی ہے، تو قربانی کرتے وقت اس بندے کے اندر للہیت کتنی ہے، خلوص کتنا ہے، اس نے اللہ کی خوشنودی اور رضا کے لیے قربانی کی ہے یا نہیں۔ اس نے قربانی کی، کیا اس نے شوق اور محبت میں، اللہ تعالیٰ کی محبت اور شوق میں قربانی کی؟ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتے ہیں۔ دوستو، اگر ہماری نیت میں کھوٹ ہو تو ہماری قربانی، ہم چاہے جتنے مرضی موٹے تازے جانور ذبح کر لیں، موٹے تازے جانوروں کی قربانی کر لیں، ہمیں ذرہ برابر بھی فائدہ نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما دیا کہ قربانی کا مقصد ہے تقوی، کہ مجھے آپ کی جانوروں کا نہ تو خون پہنچتا ہے نہ اور گوشت پہنچتا ہے۔ اس لیے دوستو، اپنی نیتوں کو خالص کیجیے اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔